وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جن کو عیدین کہتے ہیں، ان ایام کی اہمیت اور فضیلت، اور جو وہاں ان دونوں عیدوں کے دوران جو نماز کا طریقہ ہے اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن حکیم کے اندر دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر ان دونوں عیدین کے ثبوت کا ایک اشارہ ملتا ہے۔ پہلا مقام جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کی روزوں کے بعد جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ تو یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ جس آدمی کو رمضان المبارک جو ہے اس کے روزے مل جائیں تو اپنی عدت کو پوری کرے، پورے روزے رکھنے کے بعد صحت اور تندرستی کے ساتھ، تو پھر جو ہے وہ ان ہدایات کی روشنی میں اللہ رب العزت کی تکبیرات کو بلند کرے جو ہدایات اس کو دی گئی ہیں، تاکہ تم جو ہے وہ شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اسی مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ قرآن حکیم نازل کیا گیا ہے۔ یہ تفصیلات تو خیر رمضان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے مزید تفصیل کے ساتھ آ سکتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ تکبیرات کہی جائیں، اللہ کا شکر کیا جائے، تو یہ رمضان المبارک کے بعد ہے۔ یعنی جب انسان روزوں سے فارغ ہو اور روزوں کے ایک لمبی محنت جو رمضان المبارک میں اس نے کی ہے، روزوں کی شکل میں، قیام کی شکل میں، قرآن بھی سنانے کی شکل میں، وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آئیے اور آ کر اس دن جو ہے وہ اللہ رب العزت سے اس کا اجر اور اس کا انعام جو ہے، اس کی جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اجر و ثواب کی شکل کے اندر نعمتیں اور انعامات رکھیں، ان کو وصول کیجیے۔ تو چنانچہ یہ شکرانے کا دن ہے، یہ اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے عاجزی اور انکساری کا دن ہے، یہ مانگنے کا دن ہے، مزدوری لینے کا دن ہے کہ اللہ رب العزت اس دن اپنے بندوں کو جو ہے وہ مزدوری جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہی یہ عید الفطر کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا مقام جو سورۃ الحج میں ہے، اگرچہ وہاں یہ گفتگو جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے بارے میں براہ راست تو نہیں کی گئی، لیکن ضمناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اس کا اشارہ موجود ہے، اور وہ آیت مبارکہ جو ہے وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ قربانی کے جانور جو ہیں، ان کا گوشت اور خون جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں پہنچتا، بلکہ پہنچتا کیا ہے؟ تمہاری پرہیزگاری، جو دل کا تقوی ہے وہ پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم۔ یہ اس لیے جو ہے وہ ہم نے یہ جانور تمہارے متحد کر دیے ہیں، مسخر کر دیے ہیں، تاکہ تم جو ہے ان کے اوپر اللہ کا نام بلند کرو جو ہدایت تمہیں دی گئی ہے۔ وبشر المحسنین، اور محسنین کو آپ بشارت دیجیے۔ تو چنانچہ یہ جو ہدایت دی گئی ہے، یعنی یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھیے یکم ذی الحج سے، بلکہ حجاج اکرام کی بڑی لمبی چوڑی محنت ہے، یکم شوال سے لے کر جو ہے وہ 10 ذی الحجہ تک جو ہے وہ حج کے ایام ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ تیاری شروع کر دیتے ہیں حج کی، اور پھر سفر کی، اور پھر جو ہے وہ عمرے کا احرام، پھر وہاں جا کے عمرہ کیا، پھر جو ہے وہ کھول کے دوبارہ جو ہے وہ عمرہ، وہ 8 ذی الحج کو جو ہے وہ حج کا احرام باندھا، یہ سارے کام کیے، اور پھر یوم النحر آ گیا۔ تو یہ جو لمبے چوڑے انہوں نے اعمال کیے ہیں، یہاں پر بھی حجاج اکرام کے لیے تو خیر عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہمیں بھی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر جو ہے وہ کچھ ہدایات فرمائی ہیں کہ افضل ترین اعمال ان مہینوں میں ہیں۔ آپ بھی اسی طرح جو ہے وہ تکبیرات اور جو ہے وہ ذکر و اذکار کیجیے، آپ بھی جو ہے وہ قربانی کا عمل جو ہے اس کو مسنون سمجھتے ہوئے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اس کو کیجیے۔ تو اب جتنے یہ صالح اعمال ہیں، ان صالح اعمال کے لیے اللہ رب العزت سے پھر انسان جو ہے وہ اس دن عید الاضحیٰ کے دن پھر شکرانے کی نماز ادا کرے، اور نماز ادا کرنے کے بعد اسی طرح ہی اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھے جیسا کہ اس نے رمضان المبارک کے بعد عید الفطر میں کیا ہے۔
اس آیت مبارکہ کے اندر جو سورۃ الحج کے حوالے سے ہے، اس کے اندر جو تکبیرات ہیں جس کی ہدایات کی گئی ہیں، اس میں پہلی تو یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کو جب آپ ذبح یا نہر کریں تو تکبیرات کے ساتھ کریں۔ سنت سے یہ بات ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر یہ کام کرتے تھے، اور یہ بات جو ہے اس تکبیرات میں شامل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایام ذی الحج جو ہیں، یعنی 10 یکم سے لے کے 10 تک اور اس کو پھر آگے 13 تک بڑھا لیں، ان کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا نام، ذکر و اذکار اور تکبیرات اور تحلیلات اور تحمیدات جو ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کیا جائے، اور خاص طور پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ حدیث روایت آتی ہے کہ مرفوعاً بھی آتی ہے غالباً اور موقوفاً بھی آتی ہے کہ 9 تاریخ کی فجر کے سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے فرض نمازوں کے بعد تکبیرات کہیں گے۔ تو یہ بھی وہ ہدایت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہمیں جو ہے وہ ملی ہے۔ تیسری چیز جو یہاں پر آتی ہے وہ ہے جمرات، یعنی جو حجاج اکرام ہیں جب وہ 10 ذی الحج کو 7 کینکریاں ماریں گے جمرہ عقبہ کو، اور 11، 12، 13 تاریخ کو تینوں جمرات کو کینکریاں ماریں گے مینا کے اندر جو ہے، تو وہاں پر بھی اللہ کا نام لے کے ان کو کینکریاں ماریں گے۔ تو اس کے اندر بھی یہ تکبیرات شامل ہو گئی ہیں جس کے بارے میں یہاں قرآن مجید میں کہا گیا ہے، یہ ابھی میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، کذالک سخرھا لکم، اشارہ تو قربانی کے جانوروں کی طرف ہے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین، لیکن یہ سارے احکامات جو ہیں تکبیرات کے یہاں سے مستنبط ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آخری چیز جو ہے وہ یہاں سے وہ ہے عید الاضحیٰ کی نماز اور اس کی تکبیرات۔ تو یہ قرآن مجید کے حوالے سے میں نے 2 مقامات آپ کے سامنے رکھ کے ان عیدین کی اہمیت کے اوپر جو ہے وہ وضاحت کرتی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس دن کو یہ جو ہے وہ قوموں کی زندگی اور تاریخ کے اندر کیوں رکھا گیا ہے؟ دیکھیے، انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے عمومی معاملات کو جو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کاروبار کرنے والا ہے یا کوئی حکومت کرنے والے نمائندے ہیں یا سروس کرنے والا آدمی ہے یا کوئی ٹیکنیشین ہے یا کوئی بھی ہے، اس کے اوپر ہر انسان کے اوپر چھوٹی بڑی ذمہ داری ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر آدمی جو ہے وہ بعض اوقات ایک ہی روٹین سے کام کرتے کرتے کچھ جو ہے وہ تھکاوٹ سی محسوس کرتا ہے، اکتاہٹ اس کو آنے شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ سمجھیے کہ وہ ذمہ داری ادا کرتے کرتے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی سی فراغت بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ جو دن ہے ہمیں بہت بہتر دن عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کے اندر بھی ایک اشارہ ملتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہوا ہے تو وہ بھی یوم الزینہ، یعنی اس دن ہوا ہے جس دن جو ہے وہ مصر کے لوگ یا جو فرعون کی حکومت تھی انہوں نے عید کا دن جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا، جس دن لوگ جو ہیں وہ اپنے اچھے کپڑے پہن کر جو ہے وہ میدان میں نکلتے اور جو ہے وہ اپنے آپ فراغت محسوس کرتے اور کھیل تماشے کے اندر مصروف ہوتے۔ تو یہاں سے بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو دن ہیں فراغت کے، یہ ہر قوم کی تاریخ کے اندر ہوتے ہیں۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ منورہ جو ہے وہ انصار صحابہ موجود تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں کے بھی 2 دن تھے۔ سنن ابو داؤد میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جن میں وہ کھیل کود میں مصروف رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ دور جاہلیت میں ہم ان 2 دنوں کے اندر جو ہے وہ لہو و لعب یعنی میں مشغول رہتے تھے، یعنی ہمارے لیے وہ عید کے دن تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدل 2 بہتر دن جو ہیں وہ عطا فرما دیے ہیں، اور وہ دن جو ہے وہ عید الفطر کا دن ہے اور عید الاضحیٰ کا دن۔